قبول کر لو. اگر تم دم بھرتے ہو محمد اور اس کے کلمے کا تو ایک مشورہ گوشے گزار کر لو. فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے دور ہوتا ہے، جو تم سے کٹتا ہے، تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. سل من قطعک، جس نے قطع تعلق تم سے کیا ہے اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرو. جس نے رشتہ داریاں بگاڑی ہیں ان سے رشتہ بنانے کی کوشش کرو. جس نے قطع رحمی کی ہے ان سے صلہ رحمی کی کوشش کرو. واعف عمن ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھو. ظلم کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. واحسن الی من اساء الیک، اور جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. میرے مومنوں، تم یہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. محدثین نے موٹے جلی حروف میں ان کو نقل کیا ہے. آئیے ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا واقعی جو ہم پر ظلم کرتا ہے ہم اسے معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا واقعی جو ہم سے کرتا ہے ہم اسے جوڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا جو ہم سے برا کرتا ہے ہم اسے بھلا کرنے کا سلوک حوصلہ رکھتے ہیں؟ رسول کریم کی ان تعلیمات کو صرف سننا کافی نہیں ہے، عقیدت و احترام کے ساتھ بلکہ جوش و جذبے کے ساتھ ان پر عمل کرنا ضروری ہے. میرے دوستو، اس وقت دنیا میں لوگوں کا احترام ہوتا ہے. ایک آدمی بہت دبنگ ہے کسی شہر میں، جب نکلے گا تو لوگ سلام کریں گے، آداب کریں گے. بھائی نہیں کریں گے تو مار کھائیں گے. ایک بہت پیسے والا ہے، لوگ اس کے دربار میں جاتے ہیں، اس کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اس کے محل پہ جاتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں کہ صاحب موقع ملے گا تو کچھ مدد کر دیں گے. پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتی ہے اور احترام کرتی ہے، لیکن یہ دنیا کسی خوف سے نہیں کرتی بلکہ شوق سے کرتی ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس من یکرمہ الناس مخافۃ شرہ. لوگوں، تمہارے معاشرے کا بدترین آدمی وہ ہے، تمہاری سوسائٹی کا برا آدمی وہ ہے جس کی لوگ عزت کریں لیکن عزت اس کی محبت میں نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ڈر سے کرے. اس کے ہر شہر میں جائیے مسلمانوں کے درمیان آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جس کے لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن شوق سے نہیں، احترام جذبے سے نہیں، دل سے نہیں، بلکہ ڈرنے کے لیے کہیں پٹوا نہ دے، کہیں راتوں کو اٹھوا نہ دے، کہیں قتل کروا نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ تھی کہ ہر شخص احترام کرتا تھا، شوق سے احترام کرتا تھا، جذبہ ایمانی کے ساتھ کرتا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کی امت کا بھی احترام کیا جائے، لیکن اس کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کے محبت سے، احترام سے اور شوق سے اس کا احترام کیا جائے. یہ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا کرنا چاہتے تھے. حضرت انس بن مالک نے دوسری بات فرمائی کان من اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. سخاوت میں تو نام تھا حاتم طائی کا، کہ کوئی شخص بھی اس کے یہاں جاتا تھا اسے کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرتا تھا. ایک موقع پر اس کے یہاں کچھ مہمان پہنچے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنے گھوڑے کو ذبح کیا اور مہمانوں کو کھلا دیا. صبح مہمان رخصت ہونے لگے تو پوچھا کس لیے آئے تھے؟ کہا کچھ دنوں کے لیے آپ کا گھوڑا مانگنے کے لیے آئے تھے. کہا ہے اللہ کے بندے، اگر تو رات کو بتا دیا ہوتا تو میں تیرے حوالے کر دیتا، میں نے تیری ضیافت میں اس کو تو ذبح کر دیا. آپ کو بہت عجیب اور بہت نئی بات بتاتا ہوں. ایک جنگ میں جب قبیلہ طے کے اوپر حملہ ہوا تو جو لوگ گرفتار ہو کر کے آئے ان میں حاتم طائی کی بیٹی تھی. بھائی چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا، بہن گرفتار ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے پاس آئی تھی.
ہندوستان کے باشیوں کو کوئی اجنبی عورت اگر مل جائے تو کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو دلی میں ہو رہا ہے، سڑکوں پر مظاہرہ کریں گے دن میں، اور راتوں کو وہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں راتوں میں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حاتم طائی کی بیٹی، جوان بیٹی، اور کہنے لگی، روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا، آپ نے پوچھا کیا تم اسی حاتم کی بیٹی ہو جو انسانوں کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا؟ کہا میں اسی حاتم کی بیٹی ہوں۔ کہا تمہارا کون ہے؟ کہا ایک بھائی تھا جو چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ کہا سنو، تمہارے باپ نے انسانوں کی خدمت کی ہے، آج میں تمہیں کوئی فدیہ لیے بغیر چھوڑوں گا، بتاؤ تم کو تمہارے گھر تک کیسے پہنچایا جائے؟ یا تو تمہارے علاقے کے لوگ ہوں وہ آئیں اور تم کو لے جائیں، یا ہمارے ساتھی تم کو پہنچا دیں۔ پھر آپ نے عزت و احترام کے ساتھ اس خاتون کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اس بیٹی نے اپنے بھائی کو جو کہا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ کہا وہ بغیرت خون کے رشتے تو نے اپنی بہن کو دشمن کے حوالے کر دیا، اور اس دشمن کی عزت پر قربان جاؤ، عظمت پہ قربان جاؤ جس نے ایک دشمن کی بیٹی کو اٹھا کر عزت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، یہ رسول کی تعلیم ہے، یہ سیرت ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، ان سیرت کو، ان ہیرے موتیوں کو الماریوں میں بند کر کے مت رکھو، غیر مسلم بھائیوں تک پہنچاؤ کہ تمہارے رسول نے دنیا کو کیا دیا ہے، کیا سیرت دی ہے، کیا کیریکٹر دیا ہے، کیا تاریخ دی ہے، کیا ٹیچنگ دی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ہندوستان کو اس کیریکٹر۔ اس وقت ہندوستان ایک ٹرموائل سے گزر رہا ہے، ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، کرائسس مورالٹی کی ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان کے پاس مغرب سے آئے ہوئے سرخ طوفان تو ہیں، میڈیا، ٹی وی، نیٹ، اس کے عریانیت کے طوفان تو ہیں، لیکن اس طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی کو نکالنے کے لیے کوئی ربانی پیغام نہیں ہے۔ یہ ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ماننے والوں کے پاس، اور ان کے علم بردار ان مسلمانوں کے پاس جو ان کو بند کیے ہوئے کتابوں میں بیٹھے۔ ایک شخص کی سخاوت کا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کو یہ دیا کہ عزت کے ساتھ گھر پہنچایا۔ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتوں میں گزری ہے۔ کھانے کے لیے اگر بیٹھے ہیں، کوئی آ گیا ہے مانگنے والا، تو لقمہ چھوڑ دیا ہے اور فقیروں کو کھانا کھلا دیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک چادر تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اور یہ شلوار یا شرٹ یا بنیان ٹائپ کی چیز نہیں پہنتے تھے، کھلی چادر استعمال کرتے تھے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر ایک چادر تھی، ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ چادر جو آپ کے جسم پر ہے عنایت کر دیجیے۔ مجلس ختم ہوئی، آپ نے وہ چادر اٹھائی اور مانگنے والے کے سپورٹ کر دیا، خود آپ کا جسم خالی رہ گیا۔ ایک صحابی اس سائل سے ملے، کہنے لگے کہ تم نے ظلم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غضب کیا، ایک ہی چادر تھی رسول مبارک کے تن کے اوپر، وہ چادر بھی تم نے مانگ لی، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول سے جب کوئی مانگتا ہے تو آپ کبھی منع نہیں کرتے۔ کہنے لگا وہ شخص، وہ بھی دیوانہ تھا، سبحان اللہ، کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے تن کے اوپر اس کے علاوہ کوئی چادر نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت کا میں اتنا اسیر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو آپ کی چادر میرا کفن بن جائے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ خود فاقے سے ہوتے تھے تب بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک موقع تھا، ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، شام ہو جاتی ہے، مہمان جائے تو کہاں جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تمہارے گھر میں اگر کچھ کھانے کے لیے آج کی رات ہو تو ایک مہمان آیا ہے۔ فردن تمام ازواج مطہرات کے ہاں معلوم کروایا، معلوم آج کی شام کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم جیسے پیٹ بھرے ہوئے لوگ،
ہم جیسے کھاتے پیتے لوگ، ہم جیسے ڈکار لینے والے لوگ اس قربانی، اس عظمت کو کیا سمجھیں جن سے اللہ کے رسول اور ان کی فیملی گزری تھی؟ کہیں کوئی خانہ نہیں. آپ نے فرمایا